اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعلق باللہ کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے استوار کیا جا سکتا ہے، اور مالک کے درمیان اور بندے کے درمیان کون سا ایسا ڈفرینس ہے جس کو دور کر کے، ڈسٹینس کو دور کر کے انسان مالک کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ریلوے ٹریک دیکھا ہوگا، ہر ایک نے دیکھا ہوگا، اس کے اوپر دو لائنیں سیدھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ جہاں بھی جائیں گی آپس میں نہیں ملیں گی۔ کیوں بھلا؟ اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، وہ ان کو ملنے نہیں دیتا۔ جو ہی ان کا فاصلہ درمیانی ختم کیا جائے گا، وہ آپس میں کہیں نہ کہیں جا کے مل جائیں گی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کی بندے کے درمیان جو فرق ہے، وہ بھی یہ فرق ہے کہ اس بندے کے درمیان اور مالک کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، اس کو ہم نے آج کلیریفائی کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے اس کو دور کر کے رب کے قریب انسان ہو جائے۔ تو اس کے اوپر ایک شعر بھی صادر آتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کے لیے ملائک۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کی مخلوق سے پیار نہیں کریں گے، اس کے مخلوق کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھیں گے، یہ آپس کا دلوں کا جو فاصلہ ہے یہ ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک رب ہمیں نہیں ملے گا۔ جب آپس کا جو اختلافات کا معاملہ، آپس کا تفرقے کا معاملہ، اس کو ختم نہیں کریں گے رب کے قریب ہونے کے لیے رب کی مخلوق سے پیار کرنا ضروری ہے۔ جب انسان رب کی مخلوق سے پیار کرے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا۔ نزدیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، پھر ڈاکٹر اقبال نے یہاں پہ فرمایا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پہ ہم دو صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک تو حضرت یحییٰ بن معاذ کا واقعہ ہوگا، ایک اور بزرگوں کا واقعہ، جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب ہمارے درمیان فرق ختم ہو جائے گا مخلوق خدا کا اور آپس کا دلوں کا تعلق، رابطہ قائم ہو جائے گا، تو وہ رابطہ مالک سے جڑ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک بزرگ تھے، وہ ناشتہ لگایا کرتے تھے۔ تو ناشتہ جب لگاتے تو کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ریڑھی لگا لی، کوئی ٹھیلا لگا لیا، کوئی چھوٹی سی دکان بنا لی، تو وہاں پہ وہ اپنا ناشتے کا کاروبار کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسی ایک چلاک کلیور قسم کی ایک لیڈیز، عورتوں میں سے لیڈی آئی، تو اس نے اس بابا جی کو نا کچھ کھوٹے سکے دے دیے، کچھ کھوٹے پیسے دے دیے۔ تو بابا جی نے وہ کھوٹے پیسے لیے اور اس کو ناشتہ، جو بھی اس کا کھانا بنتا تھا، اس کو دے دیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بابا جی کو پتہ نہیں چلا، دوسرے دن پھر وہ کھوٹے پیسے لے کے آئی اور جو ہے وہ سامان لے گئی، سودا وغیرہ لے گئی۔ چلتے چلتے 2-4 دن اس نے آزمایا تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ بابا جی کو معلوم نہیں ہوتا کھوٹے اور کھرے کی پہچان کیا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کو اس نے بتایا تو لوگوں نے ان کو کھوٹے پیسے دینے شروع کیے اور کھرا سودا جو ہے وہ خریدنا شروع کر دیا۔ تو بات چلتے چلتے شہر میں معروف ہو گئی کہ اس بابا جی کو پتہ نہیں چلتا، تو لوگوں نے ایسے ہی کھوٹے پیسے دینے اور بابا جی نے سامان دینا اور انہوں نے چلے جانا لے کے۔ ایک دن ایک بزرگ جو تھے وہاں سے گزر ہوا، ان کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ بابا جی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کھوٹے پیسے لے رہے ہیں اور کھرا سودا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا مجھے ہر چیز کا علم ہے، بھائی جان مجھے ہر چیز کا علم ہے، یہ کھوٹے پیسے دے کے مجھے کھرا سودا لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسا نظام کیسے چلے گا آپ کا؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنی ساری زندگی گزار کے بیٹھا ہوں، اب چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد جب بھی رب کا پیغام آنے والا ہے تو میں نے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں اپنے لیے کچھ سامان اکٹھا کر رہا ہوں۔ کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس طرح ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے مال کے کائنات کے بندوں سے، اس کی مخلوق سے کھوٹے پیسے لے کر کھرا سودا ان کو دے رہا ہوں۔ جب قیامت کے دن مالک کی حضور میں نے حاضر ہونا ہے تو اللہ نہ کرے میرے اعمال جو ہیں وہ کھرے نہ نکلے، اعمال اچھے نہ نکلے، تو میرے اعمال تھوڑے ہوئے تو میں مالک کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا تیری مخلوق کو میں نے کھوٹے پیسے لے کر کھرا سودا دیا، تو آج کھوٹے اعمال میرے ہیں، تو میں دنیا میں کھوٹے پیسے قبول کرتا رہا، تو آج میرے کھوٹے عمل قبول کر لے۔ تو کہتے ہیں جب مالک کائنات اس کو قبول کر لے گا، ان کا یقین تھا نا، تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا، لوگوں کا فاصلہ ختم کر دینا، ان کی
ان کے درد میں برابر کا شریک ہو جانا. یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بلکہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں جا رہے تھے، تو جب بازار میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، سواری کے پاس کھڑا ہے، رو رہا ہے. تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی اس کو پتہ کرتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے. تو ان سے پوچھا بھی بھائی جان رونے کی وجہ کیا ہے، بابا جی رونے کی وجہ کیا ہے. تو وہ ڈیڑھ عمر بزرگ تھا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے صبح نکلا نا پیسے لے کر، تو ایک طرف میں نے کھوٹے سکے دبائے ہوئے تھے، دوسری طرف میں نے کھرے سکے دبائے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ اندھیرا تھا اس وقت، میں جب جلدی گھر سے نکلا تو میں نے کھوٹے پیسے لیے اور لے کے بازار کی طرف چل دیا. اور یہاں پہ جب میں نے کھرا سودا خریدا اپنی کھرجیوں میں ڈالا اور سواری کے اوپر سوار کرنے لگا، رکھنے لگا اپنی بوریاں. تو اس بھائی دکاندار نے کہا بابا جی کیسی بات ہے کہ تم جو ہے وہ کھرا سودا لے رہے ہو اور کھوٹے پیسے دے رہے ہو. تو اس نے میرے منہ کے اوپر پیسے مارے، کہا بابا جی یہ ایسے کام نہیں چلے گا. تو حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بابا جی آپ کھرے پیسے لا کے اس کو دے دو، کھوٹے لے کے واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ نہیں ہے، میں رویا اس لیے ہوں کہ یہاں پہ اگر مجھے کھوٹے پیسوں کی بجائے کھرے پیسے چاہیے ہوئے تو میں اپنے کسی دوست سے مانگ لوں گا، کسی یار سے مانگ لوں گا، کسی بھائی سے مانگ لوں گا، رشتہ داروں سے مانگ لوں گا. لیکن قیامت کے دن اگر میرے اعمال کھوٹے نکل آئے تو پھر میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو حضرات یہ تعلق باللہ جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے مخلوق خدا کے دلوں کو جیتنا ہوگا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا. جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو پھر جو ہے وہ حدیث پاک بھی ایک ہے نا بخاری شریف میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ایک عمل کرنے سے ایک بدکار عورت جو ہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. تو پھر ہم جو ہے وہ نیکیاں کر کے کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ اس نے ایک کتے کے بچے کو جناب پانی پلایا تھا، اس پانی پلانے کی وجہ سے مال کے کائنات نے اپنا قرب عطا کر دیا. تو جب ہم جو ہے وہ مال کی مخلوق کے ساتھ اچھے اعمال سے رویہ پیش کریں گے، ان کو اپنے قریب کریں گے، تو وہ جو فاصلہ مالک کا ہے نا ہمارے درمیان وہ ختم ہو جائے گا، ہم مالک کے قریبی بن جائیں گے. تو پھر یہ وہ ڈاکٹر اقبال نے یہاں پہ بھی کیا خوب فرمایا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو جب خدا کے بندوں سے پیار کرنا ہو جائے گا تو پھر مالک جو ہے اپنے قریب ہو جائے گا. یہاں پہ ایک قرآنی آیا کریمہ بھی صادر آتی ہے، رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ فرمایا تو تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، رب خود ہی تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا. تو حضرات محترم یہاں پہ ہمیں مالک کائنات نے یہ حکم دیا کہ میرے محبوب کے ساتھ لگ جاؤ، میرے محبوب کے ساتھ اتباع کرنی شروع کر دو. جب میرے محبوب کی اتباع میں تم لگ جاؤ گے تو رب تم سے خود ہی محبت کرنا شروع کر دے گا. کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ ایک بڑھیا کا بھی واقعہ آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ایک بڑھی آئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی اور ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ کے کھڑے ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بی بی کہنے لگی، وہ بڑھیا کہنے لگی حضور میرا کام ہو گیا ہے. تو اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق باللہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں سبق کیا دیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہی پیار کرنا ہے. جب ہم مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے. قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ پھر ادھر تو بولے گا رب تیری ہر بات کو پورا کرنا شروع کر دے گا. تو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.